بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان بھائیوں، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پھلدار درختوں پہ، آم، کنو اور امرود۔ تو اکثر ہمارے ہاں ہمارے زرعی ماہرین بھی، ہمارے کسان بھائی بھی، خاص کر آم کا جب پھل توڑے تو اس کو ایدٹ ایزی لیتے ہیں، کوئی شے اس کو نہیں لیتے، اور دسمبر میں جا کے اس کو کیمیکل دیتے ہیں، تو اس وقت وہ سویا ہوتا ہے۔ جب پودا سویا ہوا ہو تو کچھ بھی نہیں کھاتا۔ ہم بھی انسان جب سویا کچھ نہیں کھاتے۔ تو میں آپ کو دیکھ لو، اپنے والدین کو، بچوں کو دیکھ لو، جب سوتے ہم کوئی کھانا نہیں کھا سکتے، کھاتے ہی نہ، پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اس طرح جو پودے ہیں جب وہ ڈارمنسی میں چلے جاتے ہیں تو خاص کر جو گرمیوں میں پھل دینے والے پودے ہیں وہ تو سردیوں میں پورا سردیوں سو جاتے ہیں، تو ان میں جو کمی آتی ہے پیداوار پھل دینے سے تو پودا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی جانور یا فیمیل کوئی اپنے زچگی سے گزرتی ہے تو وہ بالکل موت کے منہ سے باہر ہوتا ہے، اور اس پہ کمزوری کی شدت ہوتی ہے، اور اس کو خاص کر ہمارے پرانے بزرگ ٹمائیاں تو ایسے ہاسپٹل کی بڑی کیئر کرتے تھے۔ لیکن میرا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں ایک مزرات کے ساتھ میرا پھڈا ہو گیا، تو منتھلی میں نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو ٹھوکنے، میرے اسٹور پہ ریڈ کیا، اسٹور سے کیمیکلز کے سیمپل بھرے، اور سیمپل کو جا کے مائکروویو اوون میں ہیٹ کیا، پھر لیبارٹری کو بھیجا، لیبارٹری میں وہ انفٹ نہ ہو تو کوشش ان کی کہ انفٹ ہو جائے۔ مجھے رابطہ کیا، سر ہماری ہیلپ کریں، میں نے کچھ سیمپل بھرے ہیں، تو ان کو 3-4 گھنٹے مائکروویو اوون میں ہیٹ بھی کیا، لیکن وہ انفٹ نہیں ہو رہے۔ ہم اوپر سے بڑے جو افسران ہیں ہمارے، ان کا حکم ہے کہ یہ سیمپل انفٹ کرنے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان کو یہ سیمپل کون سے ہیں؟ کاپر سلفیٹ نیلت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، 25% کاپر ہوتا ہے اس میں عام حالات میں، اور 5 مالیکول پانی کی، 1 مالیکول کاپر سلفیٹ کا۔ اگر اس کو ہیٹ کر دیں گے تو وہ سفید ہو جائے گا، اور اس میں 4 مالیکول پانی کے اٹھ جائیں گے، 1 رہ جائے گا، تو جو ریشو بنتی ہے فیصد جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، 25 کے بجائے 35% ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مونو ہائیڈریٹ۔ تو اس طرح زنک سلفیٹ تھی، ہیپٹائڈریٹ 21%، اس میں 4 مالیکول پانی کو اور 1 زنک ہوتا ہے، ہیٹ کریں گے 3 ہو جاتا ہے، 1 رہ جاتا ہے، وہ 36%، 21% والے کی پرسنٹیج 36% چلی جاتی ہے۔ تو اس کو تو کوئی ریجیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے احتیاطاً جو سیمپل مجھے دے کے گئے تھے، میں اسلام آباد سے ان کو ٹیسٹ کرا لیا، میری فٹنس رپورٹ آ گئی، کیونکہ ہم کوالٹی پہ جو بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹور سے کیمیکل لے کے فرسٹ ٹرائل کسی جو ذمہ دار میں دعویٰ اس کو کرتے ہیں، اگر ہمارا سیمپل بھی 1 نمبر نہ آیا تو ہمارا تو ٹرائل انفٹ ہو جائے گا، اور آپ کا کانفیڈنس ہم پہ لوز ختم ہو جائے گا۔ تو پہلے تو میں نے اس کو تھوڑا سا ان کو کھینچا، تجھے کیمسٹری کہاں پڑھی ہے بھائی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آئنک کمپاؤنڈز ہیں، نیچرل کمپاؤنڈز ہیں، ان کو ہیٹ کرو گے تو یہ تو پانی اڑنے سے اور ڈینس ہو جائیں گے، اور گہرے ہو جائیں گے، ان میں کثافت اور بہتر ہو جائے گی اس نیوٹرن کی جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس کو تو آپ کبھی انفٹ نہیں کر سکتے۔ تو خیر وہ پرچہ ہو گیا میرے اوپر فٹنس رپورٹ آنے کے باوجود۔ میں عدالت سے کسی چیک کی پیشی سے باہر نکل رہا تھا تو آگے پولیس انسپیکٹر مجھے ملا، کہ سر ڈاکٹر نعیم آبا میں ہوں، سٹی تھانہ میں ویاڑی میں آپ کے خلاف رات 2 بجے FIR کٹی ہے فرٹیلائزر ایکٹ کے تحت، 25 سال قید اور ساری جائیداد ضبط، یہ اس کا، اور آپ کو انہوں نے آج عدالتوں میں، ان کو پتہ کیا تھا آپ کی پیشی ہے، پیشی پہ آپ کو گرفتار کرنے۔ میں نے خیر اس کو روپیہ کچھ 500 دیا، تیری مٹھائی ابھی، تیری مہربانی، مجھے بچا دیا آپ نے۔ جلدی سے میں وکیل کے چیمبر پہ آیا، FIR لی، بیل کرائی، اور میں وہ FIR اور جو رپورٹ فٹنس رپورٹ آئی تھی، اس لیبارٹری نے بھی مجھے فٹنس رپورٹ دے دی مجبوراً، جس کا مجھے فون آیا تھا، تو میں وہ لے کے DPO صاحب کو 2-4 یار ساتھ لیے، تو سر جی اگر یہ فٹنس رپورٹ آ جائے تو پرچہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے FIR نکالی، پھر ان کے ٹیبل پر میں، سر اس فٹنس رپورٹ کے بعد یہ پرچہ ہو گیا میرے اوپر، تو میں کہا سٹی تھانے کا مطلب صدر ہے وہ
ایسا جو جیسے وہ زبان لینگویج استعمال کرتے ہیں. وہ ایک بندہ ویکھو تو گچی لگتا ساڈے تو میرے بیٹھے بیٹھے چائے آ گئی بسکٹ یہ وہ خدمت کی کر انہوں نے. اور وہ جو اخراج رپورٹ تھی ایف آئی آر کینسلیشن رپورٹ تھی وہ وہیں انہوں نے مجھے پیش کر دی. لو سر یہ ہم نے پرچے خارج کر دیا. میں مطمئن ہو گیا. لیکن کچھ دنوں بعد مجھے عدالت سے نوٹس آیا کہ یہ آپ کا پرچہ ہے اور آپ جواب دیں. آ کے منگائے تو منسٹر صاحب نے کچھ زیادہ ہی میرے اوپر پریشر ڈالا. خیر میں نے اس کا منت اللہ کیا بھائی ایسا نہ کرو, میں عزتدار آدمی ہوں تو چٹی داڑھی والا ہوں, چٹی داڑھی زیادہ بھی حیا کرتا ہوں. نہیں تیرا سریا گردن تک سو کرنے. خیر اس کی ٹرانسفر ہو گئی. نیا جو جج صاحب آئے انہوں نے کہا چھڑ یار یہ پرچے چلتے رہیں گے, پہلے میرا مسئلہ حل کریں بتاؤ. میں کہا میرا آم کا باغ ہے 1 سال پھل دیتے 1 سال نہیں دیتا, کیا ہوا؟ میں نے کہا بھاجی جب آپ نے پھل توڑا جس سال اس نے پھل دینا وہ ضرور روٹین سے ہٹ کے زیادہ پھل دینا ہے. تو اس کا مطلب جو زیادہ پھل دے گا اس نے زیادہ کام کیا اور اس نے زمین سے زیادہ نیوٹرنٹ کھائے. اور زمین میں اگر وہ جو کمی ہے نیوٹرنٹ اپ ٹیک کرنے پودے کے استعمال سے اسے کمی آئی ہے وہ آپ نے پوری نہ کی تو نیکسٹ ایئر پودا آپ کے لیے وہ کوئی فروٹ نہیں دے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان بھی بچانی ہے. تو کب دیا اگر نیوٹرن دیا میں کب دسمبر میں دیا. دسمبر میں وہ تو ڈرمنسی میں چلا گیا, وہ سو گیا. تو سوتے میں تو کھانا نہ آپ کھاتے نہ میں کھاتا ہوں, نہ آپ کے بچے کا نہ آپ کے بابا نے کہا تھا. کیا بالکل ٹھیک ہے. وہ اتنا متاثر ہوا اس نے کاروائی روک کے وہ جو سپاہی ہوتے ہیں عدالت میں اس کو کہتے ہیں نائب کو, اگر صاحب کو باہر سے میرے کمرے میں لے کے میرا ہاتھ چوما مجھے گلے ملانے کا یار یو آر دا فرسٹ پرسن جس نے مجھے صحیح ڈائگنوسس بتایا میں کروں کیا. میں کہ یہ کیمیکل ہے کہاں سے ملے گا. میں میرے سے ملے گا وہ تیرے سے نہیں لینے. میں پوری منڈی میں تیرے کپڑے لا لینے. 99% انہوں نے کوئی اعتبار نہیں کی کرنے دیتے. میرے کیمیکل خریدنے تو آپ کے ورکر جائیں گے, آپ تو نہیں جائے گا, ہم کو پہچان بھی نہیں. تو آپ ایسا کرو پیسے دے دو, میں اس سے پراپرٹی لیتا. میں نے کہا 3-4 ایک میں بیٹھ کے ان کو ٹرائل کے بندے ٹرین کرنے کیا. تو نیکسٹ ایئر اس باغ کا وارا تھا. ٹائملی پراپر نیوٹرینٹس ہم نے دیے تو اگلے سال اس باغ نے وارا نہیں کیا, پھل نہیں گرا, فروٹ فلائی نہیں آئی, پودے کی سوکھ رک گئی, کوئی پودا سڈن ڈیتھ سے اس سال اگلے سال نہیں مرا. اور جو پھل تھا ٹکے کا جو پودے کے اوپر پکتا ہے وہ بھی انہوں نے مجھے پوچھا نہیں, میں نے مشورہ نہیں کیا, خود ہی ٹرائل اس کو دیکھ کر ٹرائل دیکھیں اس کے میں کیا فرق ہے. تو خود انہوں نے بتایا کہ اتنا اچھا ٹیسٹ I have never seen like that in our life. تو یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. لیکن بھائی جی جو چیزیں پودے کی زمین میں کمی آ گئی, ہم نے 50 سال سے ڈی اے پی یوریا ڈال کے زمین کے وہ غذائی اجزاء مثلاً بوران کاپر ہے, زنک ہے, سلفیٹ ہے, میگنیشیم ہے, ان کو اتنا کم کر دیا کہ وہ پودے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. اور جس پودے میں جس زمین میں یہ کمی ہوگی ان چیزوں کی تو وہ پودا نہ موسم کو فیس کر سکے گا, نہ کیڑے کو فیس کر سکے گا, نہ آپ کو آؤٹ پٹ صحیح دے سکے گا, اور وارا بھی کرے گا اور اس کی سوکھ بھی چلتی رہے گی, پھل کا کیڑا بھی, اس پہ جو انسیکٹ اٹیک ہے وہ بھی پہلے سے ہر سال بڑھتا جائے گا. اگر ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو زمین کا جو بیلنس ہے وہ ہم نے پورا رکھنا ہے. اسپیشلی یہ جو آپ کے پودے ہیں یہ بالکل ریفلیکٹ کرتے ہیں. میں پتے دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ اس پودے کو کون سی چیز کی کمی اور کتنی دینی چاہیے, اور اللہ کی رحمت سے 100% ہمارا رزلٹ آیا ہے. ہمارے باغات والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی آپ کے کچھ زیادہ تر باغات آم کے فارغ ہو گئے ہیں, شاید کوئی لیٹ چونسا ویسا کو ابھی بچا ہو تو بچا, تو اٹس بیسٹ ٹائم سپٹمبر اکتوبر تک آپ دیں گے تو رزلٹ آئے گا. ہم نے نومبر میں لیا تب بھی رزلٹ آیا. تو اسی طرح جو ہمارا سٹرس ہے, سٹرس کے اوپر ایک تو جب دھند پڑتی ہے بڑا کیڑا پڑتا ہے, اور فروٹ فلائی اب کنوں پہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے, اور کنوں پہ سوکھ بھی آتی ہے, اور کنوں کا پھل تیار پھل دسمبر میں ڈھیریاں لگ جاتی ہیں, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کا حل ڈھونڈ کے دسمبر میں کیڑا ہو رہا تھا
تو وہی ملک نور صاحب آوان جو 99 والے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ سر میرا باغ سارا چڑھ گیا، تو کی کرا میں پہلی دفعہ میری ملاقات نہیں، تو اس نے میرا آرٹیکل پڑھا نوائے کسان میں، ندائے کسان میں، تو اس نے رابطہ کیا، میں نے 2-3 ایکڑوں کا کیمیکل اپنے کھوتے پہ رکھا اور لے گیا۔ تو یہ جو ہمارے ڈالے ان کو ہم کھوتا کہتے ہیں، کھوتا انبیاء علیہ السلام کی سواری ہے، یہ بد تہذیبی نہیں ہے، اللہ کہ انبیاء علیہ السلام کی وہ سواری ہے، وہ تو عزت والی ہوئی نا، تو اس لیے میں کھوتا کہتا ہوں۔ اس پہ لاد کے وہ عوام صاحب تھے نہیں، ہم ان کے منشی کو بلایا، مالی کو بلایا، ہم نے وہ ٹیوب ویل چلوایا اور کیمیکل کا اسی طرح ڈرم بنوا کے 3 ایکڑوں کو فلڈ کر کے ہم آ گئے۔ تو وہ شام کو جب آئے کہ اس طرح کوئی بابا جی آیا تھے، تو وہ یہ کیمیکل ہمارے 3 کو فلڈ کر گئے۔ پھر اس کا فون ہے کہ آپ آج میں کہاں آیا تھا، تو یہ آپ نے کو پوچھا بتایا نہیں، میں کہا میں نے مریض دیکھنا تھا، مریض دیکھ کے اس کا علاج کر دیا۔ تو ود ان اے ویک اس کی شیڈنگ رک گئی، تیار پھل کی شیڈنگ جو ہے بڑی مشکل ہے، ہم اس کو روکتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ وہ فروٹ کا سائز بھی لے گا، ٹیسٹ بھی لے گا، اور اس پودے پہ صرف یہ کیمیکلز ہم نے فلڈ کیے، تو پودے سوکھنے سے رک گئے، پودے پہ جو سوکھ تھی وہ رک گئی، شیڈنگ رک گئی، اور نیکسٹ اس کا جو پھول آیا، پھول سے پھل بہترین بنا، اور پھل کا کیرا کم سے کم ہوا۔ اگر میگنیشیم اور فاسفورس اکٹھا دیں گے، ساتھ بوران بھی دیں گے، تو آپ کے پودے کی جنرل فزیک جڑیں زیادہ پھیلیں گی، تنا مضبوط ہوگا، شاخیں زیادہ وزن برداشت کریں گی، ٹوٹیں گی نہیں، اور فروٹ فلائی نہیں آئے گی، اللہ کی رحمت سے آندھیوں سے آپ کا پھل نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح ہم نے یہی ٹرائل کیا امرود پہ، 12 فورٹ حاصل پور، تو 2 نوجوان بھائی ہیں، تو انہوں نے رابطہ کیا، امرود کو لگے ہوئے کو تقریباً 11 ماہ ہو چکے تھے، تو ہماری ان کے ساتھ پیمنٹ رکی ہوئی تھی، ابھی بھی رکی ہے، انہوں نے نہیں لی بالکل۔ وہ میں ان کو کیا کہوں، برا لفظ میرا دل نہیں کرتا استعمال کرنے کے لیے۔ ہم نے اس پہ ان کیمیکلز کا فارمولہ بنا کے اس کو سپرے کرایا، اس سے 10 یا 8 سپرے شاید کیے، تو وہ سارا پودا ایک تو 6 ماہ میں جوان ہو گیا، بندے کی ہائٹ لے گیا، پہلے تو مر رہا تھا۔ اس پہ پھول بہت لگا، پھول کا پھل بنا، پھل گرا نہیں، پھل 1 ماہ مارکیٹ سے پہلے تیار ہو گیا۔ جب مارکیٹ میں منڈی میں جب پھل گیا تو لوگ پریشان ہونے کہا یہ کہاں سے لیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہمارے ڈاکٹر نے کچھ کیا تو ہمارا امرود چل پڑا، اور اتنا امرود میٹھا میں نے زندگی میں ٹیسٹ نہیں کیا، اور وہ گرمیوں والا پھل تھا، اور گرمیوں والے پھل پہ کیڑا جو فروٹ فلائی ہے وہ تو بہت شدت سے حملہ کرتی ہے، اور جب حملہ ہو جائے تو وہ انڈا دے کے امرود کے پھل کے اندر انڈا دے کے اس انڈے سے لاروا نکلتا ہے، اور کو کھانا شروع کرتا ہے، پودا اس فروٹ کو غذا دینی بند کر دیتا ہے، اور وہ فروٹ گر جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو ہم نے وہ علاج دریافت کر لیا اللہ کی رحمت سے۔ تو امرود والے دوست بھی اگر پرابلم ہو کوئی، تو جب پھل توڑیں 2 پھل دیتا ہے امرود کا، گرمی والا پھل تو بالکل ناکام سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی اللہ کی رحمت سے کامیاب کر لیا ہے۔ ہم اس کو تھرو روٹ بھی دیں گے، تھرو فولیج بھی دیں گے، گرمیوں سے دونوں میں، تو فروٹ سائز بہت اچھا بنے گا، تیار بنے گا، میٹھا زیادہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور پودا آپ کا صحت بھی اس کی بہتر ہوگی۔ یہی ٹرائل ہم نے کیا تھا 112 میاں چنو میں، 100 ایکڑ امرود تھا، ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ تھے، تو انہوں نے کہا جی میرا امرود جاتا ہے صدقہ بان، وہاں سے سکھر سے آتا ہے سرائی امرود، اور میرے امرود کی بعد میں بولی ہوتی ہے اور اس کا ریٹ نہیں لگتا، اور میں بڑا پریشان ہوں، تو میں کیا کروں، اس کا کوئی حال؟ میں کہا بالکل ہے، یو ہیو ٹو فالو، آپ نے 1 قسم کرنا، 2 قسم کرو گے تو آپ کا گھر نہیں بسنا، یہ بزرگوں کو قول، اور یہ زراعت پہ فیکٹ آتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے جناب، ہم نے یہی کیمیکل فارمولہ اس کو فلڈ کرا دیا، اوپر سے اس کے 4-5-6 اسپرے کرا دیے، تو وہ امرود اتنا اچھا تیار ہوا کہ سیب چھوڑ کے کھانے کو جی چاہتا ہے۔ 3 دن صدقہ بعد میں سرائے امرود کی بولی پہلے ہوئی، لیکن 4تھے دن جو گاہک تھے انہوں نے کہا نہیں، وہ شرط پوری غلامیاں چلنے والا وہ ہم نے خرید لیں، تو اس کا آج سے 28 سال پہلے ہم نے 50 روپے ڈل فی ڈل، کو 10 کلو کی 15 کی ہوتی، مجھے اس کا وزن نہیں پتہ، تو سرائی امرود سے اضافی ریٹ بھی
دیا، اور اس امرود میں پودے مرنے کی جو شرح تھی وہ 0% ہو گئی، کیڑا بھی نہیں آیا، کیڑا بھی نہیں ہوا، امرود زیادہ بھی لگا، سائز بھی بڑا، خوبصورت بھی تھا، میٹھا بھی تھا۔ تو یہ ساری خوبیاں ہم اپنے ہر باغ میں پیدا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم جو ہمارے پودے کی ضرورت ہے وقت پر اور پوری ہو جائے تو ہم انشاءاللہ اپنے باغ کو بہت زیادہ پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر کوئی